دارا شکوہ کی کتاب سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو مسلم اتحاد کا نقطۂ وحدت کیا ہے، مین پوائنٹ کس طرح جو ہے نا ایک ہو سکتا ہے۔ ایک ہے آپ 33 کوٹی دیوتا کے ماننے والے، پرماتما ایک ہے بلکہ بول رہے 33 کوٹی میں ایک ہے، سب بولتے 33 کوٹی کی پوجا کر رہے مگر سب کی زبان سے ایک پرماتما بولتے ایکم ست وپرا بہودا ودنتی، مگر ایک ہو رہے نہیں، کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کا یونیٹر، ان کا رہبر، زمین پہ چلنے والا انسان سب کو ملانے، وہ ایک نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے، اس وجہ سے یہ جو نا آپس میں ٹوٹ ہے۔ تو یہاں پر اس کتاب میں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ایک ناتھ، ایک یونیٹر، ایک رہبر، اس کی نشاندہی کرے کہ یہ تمہارا بھی رہبر ہے اور جو ہے ہندوؤں مسلمانوں کی بھی رہبر۔ تو لہٰذا اس وجود کو اگر مانیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ان کو جو ہے نا تم اپنے بشارتوں کی بنا پر ان کو تصدیق کریں گے تو ایک ہو سکتے ہیں، جس طرح پورے عرب، پوری دنیا میں مسلمان ایک ہے، حالانکہ کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، عراقی ہے، ایرانی ہے، افغانی ہے، اور جو ہے نا جاپانی ہے، امریکی ہے، الگ الگ لندن کا رہنے والا ہے، مگر ایک نبی کے نام پر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہے نہیں؟ تو اس بنیاد کو اگر تم مان لیں گے اور تمہارے پاس لکھے ہوئے ہیں نشانات، تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، کیسا انکار کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ تو یہ مذہبی دلائل سے جب اگر ہم ایک ہوں گے، ہم کو کون سی دنیا کی طاقت الگ کر سکتی؟ بولے اسی کو جو ہے جبروتی اتحاد پر مسلمان جو ہے نا آپس میں ایک، حضرت صاحب آگے بتا بھی دیے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ پورنیہ پنڈت جو تھے نا ٹیپو سلطان کے دور میں، ٹیپو سلطان کے حیدر علی کی اور ان کی اتنی جو ہے نا گہری دوستی تھی، جان دینے کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کرے اور میل ملاپ، عید برات، ہر چیز میں کندھے سے کندھا لگا کے رہے۔ لیکن ایک بار کیا ہوا، پورنیہ پنڈت کی بیٹی کو کوئی مسلمان جو ہے ان سے جو ہے نا بدکاری کیا، اور اس کی جو ہے نا عزت آبرو ریزی کرتے جیسا معلوم ہو گیا، وہ پنڈت پہلے جو ہے برہمن پنڈت بولے تو بہت عزت کے لیے مر جاتے، اور پنڈت کی بیٹی ایسا جو ہے نا عزت نیلام ہو گئی۔ تو اب وہ شخص جو حیدر علی کا اتنا جگری خاص دوست تھا، ٹیپو سلطان کو جو ہے نا ساتھ ساتھ رہنے والا، لیکن یہ مسلمان ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرا، تو وہ پورے مسلمان کمیونٹی سے جو ہے نا وہ دشمن بن گیا، پوری مسلمان جو ہے نا امہ سے، اسلام سے دشمن ہو گیا، ہر مسلمان ایسا کرے، مسلمان ایسا، حالانکہ اتنا شیر، حالانکہ کوئی جو ہے نا حیدر علی کا بیٹا پوترا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرے، کوئی ایک مسلمان رضی اللہ قسم کا جو ہے نا دست درازی کرا، اس کو سزا دے دینا تھا، سزا بھی دے ایک ہو جاتا تھا، مگر پورے اسلام سے بدزن ہو گیا وہ شخص۔ یہ کیوں ہوا؟ ایک مذہب میں نہیں رہنے کی وجہ سے۔ اچھا ایسا اب ایک مسلمان بھی جو ہے نا بہت نیک متقی پر ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی مسلمان برائی کرا، زنا کرا، اس کو جو ہے نا مارا، خطرہ، تو وہ جو کرا اس سے دشمنی رکھتا، اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں رکھتا، رکھتے کیا؟ مگر انہوں کیا ہے، مذہب کے باہر رہنے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی سے دشمنی کرے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، قرآن سے جو ہے نا دشمنی نہیں کرتے۔ تو یہ جبروتی وحدت جس کو بولتے کہ ایک مذہب میں آنے کے بعد کیا ہوتا، اگر کوئی گناہ کرا تو اس کا پرسنل گناہ سمجھ کے اس سے دشمنی رکھتے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اسلام سے عداوت نہیں رکھتے۔ کوئی مسلمانوں کے اندر بہت بڑے آپس میں ہوتے نا، جھگڑے ہوتے، گلے کاٹ دیتے، بدکاریاں ہوتے، مگر اسلام سے عداوت رکھتے کیا لوگ؟ نہیں رکھتے، اسلام سے محبت کرتے، ارے وہ بدماش کرا انہیں، میرے سے جو ہے نا اس کو مارو، اس کو سزا دو، اس سے دشمنی رکھیں گا۔ تو اصول بھی یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ سے زیادتی کرا تو آپ اسی کے حد تک اپنی زیادتی یا اپنا جو ہے نا بدلہ لینا چاہیے۔ پوری کمیونٹی سے کیسا لیتے بدلہ؟ تو یہ جو ہے جو ایک عالم ناسوت کی وحدت ہے، اور ایک عالم ملکوت کی، یہ عالم ملکوت کی وحدت تھی اخلاقی طور پہ، ایک ہو گئے تھے۔ جب اخلاق ختم ہو گئے تو انہوں اپنے مذہب پہ ٹائٹ ہو گئے، انہوں اپنے مذہب پہ ٹائٹ، ان کے مذہب سے دشمنی کرنا شروع۔ تو یہ جبروتی وحدت جو ہے روحانی وحدت ہے، کلمہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک، دین ایک، اور جو ہے نا طریقہ ایک، یہ جب ایک ہو جائے گا تو یہ بنیادی طور پر نقطہ جو ہے نا ان کا ہندو مسلم کا اتحاد کا نقطہ ہے۔ تو یہ نقطہ دارا شکوہ اپنے مجمل بحرین کتاب میں نہیں پیش کر سکے، بلکہ انہوں خالی بتا دیے یہاں ایسا لکھا ہوا ہے، یہاں ایسا لکھا ہوا ہے، یہاں ایسا لکھا ہوا ہے، ایسا لکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ پیش نہیں کر سکے کہ یہ اس سے مراد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کو تم جو ہے نا زبان کا فرق ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سک رہے، بلکہ وہ تعارف نہیں دیے داراشی کو۔ حضرت صاحب قبلہ کیا کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیکھو پیش کر کے آپ کو منوائے، منوانے سے دونوں ایک ہو گئے۔ ارے چلو بھائی ہمارے دونوں کے نبی ایک ہی چاہتا، ہم کیوں جھگڑیں گے؟ یہ کتاب کا ذکر 6666 جو ہے نا شلوک ہونے کا، اسلام کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ سارے چیزیں جب ہے تو غیر کہاں رہے؟ ہم تو ایک ہے۔ تو اس طرح ہم مذہبی طور پر جب ایک ہو جاتے ہیں تو نہ انگریز آ کے ہمارے کو جدا کر سکتے۔ آج مسلمانوں کی دشمنی میں ساری دنیا میں آپس میں پھوٹ ڈال رہے نا، ڈال رہے، تو کیا مسلمان مذہب سے دور ہو کے لڑ رہے کیا؟ نہیں، وہی مذہب میں رہ کے لڑ، نظریات الگ الگ ہوں گے لیکن نبی ایک مانتے، قبلہ ایک مانتے، کتاب ایک مانتے، دین ایک، اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتے، مسلمان سے الگ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے، نقطہ وحدت، حضور صلی اللہ، نقطہ وحدت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ ہندو دارا شکو کی کتاب سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو مسلم اتحاد کا نقطہ وحدت کیا ہے، وہ کس نقطے پر ایک ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ کام ادھورا رہ گیا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی سوراج کو نقطہ وحدت خیال کر کے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی گئی، چونکہ انسان کی تخلیق کی غرض روحانی ارتقاء ہے، اس وجہ سے سوراج کے مادہ والا بت ہندو مسلمانوں میں وحدت قائم نہ کر سکا۔ آزادی کے وقت بھی جو ہے ایسے ہندو میم سے مسلمان ہم سب ایک ہے، بلکہ یہ ایک کرنے کی کوشش کرے، مگر وہ بھی دائمی طور پہ حکومت ملے تک ایک ہوئے۔ اب حکومت ملے تک کیا کریں، تم پاکستان الگ لے لو، ہم ہندوستان ہے، تم الگ ہم الگ، یہ پھوٹ پڑ گئی برابر، جو ہے نا یہ پھوٹ جو ہے نا باقی رہ گئی۔ وہ بہت سی قربانیاں ہوئی، وہ سب ضائع گئی، چونکہ انسانوں کی وحدت کی بنیاد عالم جبروت کی وحدت میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اقوام ہند اور مسلمانوں کی وحدت ہندوؤں کے اوتاروں سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ وجود ہندوؤں کی بشارات والا ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وجود زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں کے پوتھی پران سب سچے، اور ان کے ہادی کیا رام جی اور کیا کرشن جی، کیا بسویشور، کیا گوتم جی، کیا رودرمنی، کیا اکھنڈ منی، سب برحق ہیں، کیونکہ یہ وجود ان کی پیشنگوئی کی بنا پر واقعات کو پیش کرتا ہوا کھڑا ہوا ہے، گویا اس نے واقعات مذکورہ اپنے وجود کے ساتھ پیش کر کے ہندوؤں کی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے پرانوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ چند بسویشور کا وجود ہندو مسلمانوں میں حقیقی اتحاد قائم کرے گا، وہ 101 ذات کو ایک کرے گا، وہ ہندوؤں کے کل فرقوں کو اور مسلمانوں کے کل فرقوں کو شیر و شکر کی طرح ملائے گا، ہندوستان جنت نشان بن جائے گا۔ یہ مخلوق کو اللہ سے اس قدر قربت ہوگی کہ جب وہ اس کو پکاریں گے تو وہ جواب دے گا۔ لکھا ہے ہندو ترکرو وندا گے نڈدارو دین دار چن بسمنا برواگا، یہ ہندو مسلمان ایک ہو کے چلیں گے، اس وقت جو ہے ہمارا چند بسویشور آئے گا۔ یہ جو ہے پیشنگوں میں لکھا ہوا ہے، کرڑی کالجنان میں، جو ابھی میں پڑھ سنا۔ برحال اے اہل بصیرت، فقیر علا بصیرت کہتا ہے کہ ہندوستان میں شیطانوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بے ایمانوں نے خوب کوسا ہے اور بہت گندہ دہنی کی ہے۔ آپ کی غیرت نے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا نے اس فقیر کو ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ در حقیقت یہ تحریک تبلیغ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری کوشش۔ ہماری تحریک کیا ہے؟ یہ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ دیندار انجمن حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کو لے کے کھڑی۔ تو امام حسین کی تمنا کیا تھی؟ تبلیغ اسلام کا، اسی تمنا کو لے کر آپ یہاں پر کھڑے۔ اہل دل اور صاحب سمجھ لوگ یہ اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ اس تحریک نے ہندوؤں پر بے انداز احسان کیا ہے۔ بے انداز احسان کیا ہے؟ ان کی جو ہے نا اوتاروں کی عزت قائم کرے، ان کی کتابوں کی عزت قائم کرے۔ ان کی کتابوں کو کوئی مسلمان پڑھتے نہیں تھے، مسلمانوں کی جو ہے نا دلوں میں ان کتابوں کی عظمت کو بیٹھا۔
کسی زمانے میں کسی نے اس پر اتنا احسان نہیں کیا تھا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو مذہبی طور پر ہندوؤں کے اندرونی حالات سے مانوس کر دیا۔ مسلمانوں کو جو ہے ہندوؤں کے اندرونی، جیسا رام جی، کرشن جی نے توحید بیان کرے، پاکیزہ تعلیمات دیے، مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے ان کی عظمت بٹھائے۔ آج دیکھو بڑے بڑے عالم وہ شاستر یاد کر کے رام کرشن جی کا نام لے رہے اور ان کی تعریف کر رہے، مسجدوں میں، میدانوں میں، ہر جگہ تعریف کر رہے، اور ہندوؤں کو مسلمانوں کی اندرونی حالات سے مانوس کرتے۔ ہندوؤں کو بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی تعریف کر کے ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت بٹھائی۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندرونی حالات سے اس طرح مانوس کیا کہ ہزارہا مسلمانوں کی توجہ ہندوؤں کی پوتی پرانوں کی طرف مبذول کر دی۔ آج شلوک منتر پڑھ کے سمجھا رہے مسلمان، اس تحریک کا فیض ہے۔ آپ سے پہلے جو ہے کوئی اگر شلوک منتر پڑھتے مسجدوں میں تو مسجد دھو دیتے تھے، باہر بھگا دیتے، ارے رام کا نام لیا، کفر کلامی کرا، بھاگو، بھگا اس کو یہاں سے، مسجدیں دھو دیتے تھے۔ آج کیا ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے رام کرشن کے واقعے سنا اور جو ہے ان کی تعریف و توصیف کر۔ اس تحریک کے پیشتر مسلمان نہ کبھی ہندوؤں کی پوتھی پران، وید اور گیتاؤں کی وقت کرتے تھے، اور نہ ان کے پاس یہ کتب قابل توجہ تھے، توجہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس تحریک کے بعد سینکڑوں مسلمان ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے ویدوں، گیتا، شاستروں، پرانوں کے سینکڑوں منتر اور شلوک زبانی یاد کر لیے ہیں۔ اس تحریک کا طفیل ہے کہ ہندوؤں کا گھٹ چکر مسلمانوں کے گھروں میں نظر آ رہا ہے۔ گھٹ چکر جو ہے یعنی نقشہ لوح محفوظ، وہ مسلمانوں کے گھروں میں نظر آ رہا ہے۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ہندوؤں کے مذہب میں بھی نور ہے۔ ہمارے نبی کا ذکر ہے، نبی کا نام ہے، تو مسلمانوں کو محبت نہیں ہوتی ویدوں سے؟ توحید کا ذکر ہے تو محبت ہوئی، تو اس لیے جو ہے پڑھ پڑھ کے سنا رہے، ان کو جو ہے سچے سمجھ کے مسلمانوں کو جو ہے پیش کر رہے۔ بعثت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر ان میں بھی انبیاء، اولیاء، غوث، قطب ہوئے ہیں، اور لاکھوں ہندو اس بات سے خوش ہیں کہ ان کے بزرگوں کی پیشن گوئی کے مطابق پورے نشانوں کے ساتھ ان کا اوتار چند بسوشر وقت مقررہ پر آ گیا۔ وہ مسلمانوں کے مقدس کتابوں اور مشہور معروف مسجدوں کے ممبروں پر کھڑا ہوا واز کر رہا ہے۔ چند بسوشر نام رکھ کے مسجد میں بات کر رہے۔ اب ہندو دیکھ کے نشانات بیانات دیکھ کے ہمارا جنم سے مسجد میں ٹھہر کے بات کر رہا، تو ان کو محبت نہیں ہوتی، تو مسجدوں میں آ کے بیٹھ رہے، مسجدوں میں آ کے بیٹھیں گے، قریب ہوں گے تو اسلام کو سمجھیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ وہ ہمارا ہی اوتار ہے جس کے ہاتھ پر ہزارہا مسلمان بیعت کر رہے ہیں۔ ان بیعت کنندگان میں کئی علماء و مشائخین بھی ہیں۔ ہمارا اوتار وہ جس طرح ہندو مذہب کے حقائق و دقائق سے واقف ہے، وہ اسی طرح اسلام کے معارف سے بھی واقف ہے۔ مزدہ ہو اے مسلمانوں، جن اصولوں پر قرن اولیٰ میں اسلام پھیلا، بس انہی اصولوں پر اب بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ وہ روحانیت یہ تھی کہ غیر قوموں کا مودہ انسان آ جائے، ان کی کتب اور ہادیوں کی تصدیق کرتا ہوا ان کو اسلام میں داخل کرے۔ یہی حقیقی ہندو مسلم اتحاد ہے، وہ وحدت قائم کرنے والا وجود جامع البحرین ہے جس کو بطور بشارت ہندوؤں نے سنگم ناتھ کہا، یعنی دریاؤں کا ملانے والا سردار۔ وہ ذات بابرکت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پر تمام بنی نوع انسان کا نقطہ وحدت یہ ایک ہی ہے، یہ عالم جبروت کی وحدت ہے۔ اس وحدت کے قائم ہونے کے بعد کوئی طاقت ہندو مسلمانوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ ایک نبی کو مانیں گے، ایک کلمہ پڑھیں گے، ایک شریعت پر قائم رہیں گے، تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ بابر نے گائے کے ذریعے سے وحدت قائم کرنا چاہا، اور اکبر نے بہمی اللہ کے ذریعے وحدت قائم کرنا چاہا۔ اس کے مد نظر سیاست کا اطمینان حاصل کرنا تھا، ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ محرم نے ایک حد تک وحدت قائم کی، وہ ملکوتی وحدت تھی، ملکوتی بولے تو اخلاقی اعتبار سے۔ اس وحدت نے یہ کیا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے محبت پیدا کر دی۔ یہ حیات دنیا کے لیے محبت تھی، دائمی محبت نہیں۔ اب جیسا میرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا وہ جھگڑا لڑا تو بھی میرا ہی بیٹا ہے، محبت سے رہا تو بھی میرا ہی بیٹا ہے، اس کو کوئی دوسرے کا نہیں بول سکتے۔ لیکن میں کسی کو اگر محبت کے طور پہ، اخلاق کے طور پہ کسی کو بیٹا بولا
اور دشمنی آ گئی تو تو کا میرا باپ ہے رے، کون ہے میں کون ہوں، بولتا ہوں، الگ ہو جاتا. اخلاق ختم ہو گئے تو رشتہ بھی ختم. نہیں. تو یہ ملکوتی عبادت ہے. جبروتی عبادت کیا ہے؟ منسلک اسی سے اسی کا نکلا ہوا ہے. اور بنیادی روحانی طور پر جو ہے نا وہ رشتہ جب مضبوط ہوتا تو اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. محرم نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے متعلق پرتھوی راج کے زمانے میں غلط پروپیگنڈا کرنے والوں نے ہندوؤں کے ذہن میں جو بھیانک نقشہ جمایا تھا، محرم کی مودہ نے اس کو دور کیا، کو دور کر دیا. محکوم کا رشتہ مضبوط کر دیا. بغاوت و سرکشی کا سر توڑ ڈالا. اولیاء اللہ غوث قطب نے ہندوؤں کے دل سے مسلمانوں کی طرف سے جو روحانی ڈر بیٹھا تھا اس کو دور کیا. کہ مسلمان لٹیرے ہیں، مارتے، جہاد کرتے، ہمارے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاتے، بلکہ جو جو جنگوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ڈر بیٹھا تھا ہندوؤں میں، اولیاء اللہ کیا کرے؟ تصوفانہ تعلیم سے وہ ڈر نکال کے ان کے اندر رواداری، محبت، خلوص اور جو ہے نا تعریف و توصیف عظمت ان کے دل میں بٹھائے. مذہبی رواداری کی استاد ڈالی اولیاء اللہ. حتیٰ کہ اس تفقیر سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو بیٹیاں دی. ہندو اقوام مسلمان بزرگوں کے نام سے برکات ڈھونڈنے لگے. یہ چیز ہے، ہندو اتنے قریب آئے مسلمانوں کے. اب دوسرا رخ بیان کر رہے ہیں. مگر مسلمان تھے کہ اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہندو کافر اور ان کے اوتار کافر، ہندو بے دین، مشرک، بت پرست، ان کے پاس کوئی خوبی نہیں، نہ ان کی کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ صحیفہ. ان بے نور بت پرستوں میں کوئی ہادی نہیں آیا. رام بھی کافر اور کرشن جی بھی کافر ہیں. ان میں نہ کوئی صداقت ہے نہ روحانیت ہے. یہ مسلمانوں کا ایسا نظریہ تھا ان کے مذہبوں کے یا ان کے اوتاروں کے متعلق. اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے نام سے نفرت پیدا کی. اور اس کی دلیل یہ کہ حالانکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تصرفات نے یہ کیا تھا کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے نام رکھ لینے لگے، مگر کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ برضا و رغبت کر کے راضی ہو کے ہندوؤں کے کسی اوتار کا نام اپنا نام رکھ لے. مسلمان نہیں رکھتے تھے. یہ چیز ہے، اڑے ہوئے ہے انہوں اپنے اس پہ. حتیٰ کہ اس دیندار تحریک کے پیشتر یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی مسلمان نے مسجد میں رام جی یا کرشن جی یا بسویشور کا نام خوبی سے لے لیا تو پھر کیا تھا؟ اس پر سب ہلہ بول دیتے. الحمدللہ ہماری تحریک دیندار چند بسویشور نے ہندو مسلم مذہبی اتحاد کا پہلا زینہ یہ قائم کیا کہ اب عام طور پر ہمارے مبلغ بلا روک ٹوک ہندو اوتار کے نام مسجدوں میں لیتے ہیں اور ان کی تعلیم پیش کی جاتی ہے. اور کوئی بسویشور ہے، ممبر پر واز کر رہا ہے، کوئی ہرڑیا ہے، کوئی نرسمہا اوتار ہے، کوئی ویر بھدر اوتار ہے، کوئی گڑگڑو ہے، کوئی پرات ہے، کوئی نیل کنٹھ ہے، کوئی ننجنڈیشور ہے، کوئی یکات رامیا ہے، کوئی مرڑا شنکر دیو ہے. غرض ہماری تحریک کی وجہ سے بے حساب ہندو بزرگوں کے نام والے ہیں کہ مسجدوں میں مسلمان مجلسوں میں جمع ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. ہماری تحریک کے پیشتر تک ہندو مسلم اتحاد نقش بر آب کس کو بولتے ہیں؟ پانی پہ نقشہ ڈالے تو ٹکتا گیا، ٹھہرتا گیا، بھس بل کے نکل جاتا، ڈالتے نقش بر آب تھا. فطرت پکار کے کہتی ہے کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. تو ہندو تو تمہارے اولیاء اللہ بزرگان دین کے نام رکھ رہے کرے، جب ان کے پاس بھی نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بھی نبی آئے ہوئے ہیں، ان کی جو تعلیمات میں بھی جو نا قرآن کریم کے پاک باتیں ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو جیسا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے نا، ان کے نام آج رکھ رہے نا، تو ویسا ان کے نام بھی اگر رکھیں گے تو محبت بڑھتی. مگر انہوں جو ہے محبت کے لیے آگے آ رہے، مسلمان اڑے ہوئے. تو دو ہاتھ سے تالی بجتی، ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجتی. اب اگر آپ دیکھیں گے انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلمان پاپولیشن انڈونیشیا میں ہے، بہت کثیر تعداد میں مسلمان. وہاں پر مسلمانوں کے نام اگر آپ دیکھیں گے تو تعجب کرتے. وہاں رام نام ہے، کرشن ہے، اور جو نا سکرن ہے، اور جو لکشمن ہے، ایسے پورے مسلمانوں کے نام. وہ حج بھی کرتے جا کے. حج کو جاتے کیونکہ حج میں جو ہے نا صرف آپ مسلم ہے یا نہیں، وہ نان مسلم دیکھتے، نام سے کوئی تعلق نہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے رام کے نام سے بڑے بڑے دواخانے ہیں، ریسٹورینٹس ہے. کہ یہیں جو ہے نا ہندوستان کے اندر جو ہے آپس میں ایسے غلط فہمیاں لوگوں کے بھیجوں میں گھسے ہوئے. ارے رام نام رکھا تو کافر ہوگا. عربستان میں ایک کا نام پوچھے، نام بتاؤ نے عبداللہ. عبداللہ بولے تو کیا سمجھتے آپ؟
مسلمانی سمجھتے نا، ہمارے پاس عبداللہ بولے تو وہاں عرب میں اگر عبداللہ نام بولا تو انت مسلم بولتے، کیا تم مسلمان ہے کیا پوچھتے، عبداللہ بولے تو مسلمان سمجھنا نا بھائی، انت مسلم کیا بھی نام بولے تم مسلمان ہے نہیں پوچھتے لوگ، کیونکہ یہودی کا نام بھی عبداللہ ہوتا، عیسائی بھی عبداللہ نام رکھ لیتے، تو آپ جو ہے نام سے کوئی وہ نہیں ہے، کچھ بھی نام رکھو آپ مسلم ہے نان مسلم ہے یہ دیکھا جاتا، آپ مسلم ہے اسلام پہ ایمان رکھتے ختم، نام کچھ بھی رکھ لو۔ انڈونیشیا میں یہ ذہنیت ہے، یہاں پر ایسی جو ہے نا کٹر پنتھی ہے لوگوں کے اندر، کوئی رام نام رکھتے اللہ، کرشن نام رکھتے اللہ، حالانکہ یہ پاک باز نام ہے، نام جو ہے برے نام مت رکھو، شیطانوں کے، بدماشوں کے، راون ہے، یہ جو کنس ہے، ایسے نام مت رکھو، مگر جو پاک باز لوگ ہیں ان کا نام لے سکتے، اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر سختی ہونے کی وجہ سے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دو ہاتھ الفت جو ہے دو طرف ہونا چاہیے، الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں دونوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف جو نا الفت کی آگ برابر ہے تو وہ اتحاد ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ الفت اور محبت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دونوں کے دل صاف ہوں، ان دونوں کی طرف سے اتحاد کی آگ برابر لگی ہو۔ یہ نقص تھا جو حقیقی معنوں پر ہندو مسلم اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ الحمدللہ اللہ ملاپ چاہتا ہے اور شیطان پھوٹ، وہ اللہ والے لوگ تھے، اپنے حسب حوصلہ اس نیک کام میں صحیح کی، وہاں وحدت کا نقطہ کم قیمت کا تھا، اس وجہ سے اتحاد منہ بتا کے چھپ گیا، یعنی جو دارا شکوہ کے دور میں یا اکبر کے دور میں انہیں بالکل ٹیمپروری کوئی اتحاد کا جو ہے نا ایسا قانون بنا دے، وہ تھوڑے دن چلا اس کے بعد میں ختم ہو گیا، لیکن یہ روحانی جو اتحاد کی بنیاد ہے یہ ہمیشہ باقی ہونے والی ہے۔ گویا وہ اندھیرے کا سانپ تھا یا ریگستان کا سراب تھا، سراب بولے تو ریت پہ آپ دور سے دیکھیں گے تو جب دھوپ پڑتی تو سمندر کے پانی لہریں مارتے ہوئے دکھتا، مگر پانی نہیں رہتا، ہرن بھاگتے رہتے، پانی یہاں ہے بول کے ملتا ہی نہیں، تو وہ صرف جو ہے نا آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں، تو ریگستان کا سراب تھا۔ بفضل خدا دیندار چند بسوشر والی تحریک کے بارور ہونے کے بعد افتراق کی صورت نظر نہ آئے گی، افتراق بولے تو فرق، آپس میں ایک دوسرے میں فرق نہیں ہوگا، یہ ہندو مسلم اتحاد کا وہ رشتہ ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے جوڑ رہا ہے، نہ اس کو آریوں کی چال بازی توڑ سکتی ہے اور نہ دجال کا مکر و فریب۔ دنیا اپنے متواتر تجربوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان دین سے ہی متحد ہو سکتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ قوموں میں جب الگ الگ طور پر آپس میں نااتفاقی ہوتی تھی، قوم کے لیے ایک رسول یا نبی آتا رہا، جب ظہر الفساد فی البر والبحر ہونے یہ ہوا، یعنی تمام دنیا کے اقوام میں آپس کا تصادم شروع ہوا، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کا ایک نبی آیا۔ ان نبیوں کا وجود بتاتا ہے کہ بنی نوع انسان میں حقیقی اتحاد مذہبی صورت سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا دار اللہ کے اس فعل کو ابس سمجھ کر مادیات سے اتحاد چاہتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 1000 سال کے تلخ تجربے نے ثابت کیا کہ کسی مادی صورت سے ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے انسانی دماغ کے کل نسخے ختم ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے مطابق روحانی نسخے کا علاج تجویز کیا ہے، وہ یہ کہ اس نے ہندوؤں کا اوتار مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اس اوتار نے بتایا کہ عالم ناسوت جو ممکن الوجود ہے، بے ثبات ہے، جو عالم ناسوت جو ہے نا انسانوں کا جمع ہے، مگر محبت، خلوص، مذہب کچھ نہیں، اس نقطے پر قوموں کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی، اور عالم ملکوت جو ممتنع الوجود ہے، ممتنع الوجود بولے تو منع کرنے والا، یعنی برائی سے روکنے والا، وہ جو ہے وجود، یہ وہ وجود انسان کا مطیع اور فرمانبردار ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بھی بنی نوع انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی، یہ دوسرے کا جو ہے محتاج ہے۔ مرید جو ہے اپنی طرف سے جو ہے کوئی اقدام بڑا نہیں کر سکتا، مرشد جو سب کا نگران ہے انہیں جو ہے لوگوں کو یہ کر سکتا۔ عالم جبروت جو عارف الوجود ہے، عارف الوجود چونکہ عارف الوجود تو معرفت دینے والا، مرشد کامل، چونکہ اس عالم میں محض ارواح کی شناخت اور تعارف ہوتا ہے، ہم رنگی اور ہم خیالی بھائی برادری کی محبت ہوتی ہے، شیرازہ بندی کی کوئی صورت نہیں رہتی، اس وجہ سے اس مقام میں بھی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے یہ جو
عالم ارواح عالم ارواح کی تعارف اور ہم رنگی ہم خیالی جو عالم جبروت ہے، عالم جبروت، اس کے متعلق جو ہے آگے جو جامع بحرین کے جو آگے جو کتاب شروع ہوتی اس میں جو تین جو ہے نا وحدتیں اس کے اندر بتایا گیا، جیون مکت، سروپ مکت، سرودا مکت۔ اس میں جو ہے نا اس کی تفصیل آگے آتی ہے، آپ یوں کہ اگر اس کی تفصیل کرتے بیٹھے تو بہت لمبا وقت ہو جاتا۔ اس میں جو ہے یہ جیون مکت کیا ہے، سروپ مکت کیا ہے، سرودا مکت کیا ہے، وہ اس میں آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت جبروت کے آگے اس کے آگے بھی جو ہے جو مقام ہے اس کو کیا بولتے ہیں، وہ جو ہے جبروت کے بعد لاہوتی وحدت، لاہوتی وحدت جو ہے وہ بہت بڑی وحدت ہے، اس کو اس میں جو ہے ایکسپلین کیا جائے، مطلب اس میں تفصیل بیان کی جائے گی۔